جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. آپ نے سوالات بھیجی ہمیں ہمارے ٹویٹر آئی ڈی وسیم بادامی WASEEMBADAMI پر. لوگ کچھ شکوہ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم سوالات بھیجتے ہیں آپ سوال کرتے نہیں, لیکن ظاہر ہے سارے سوال کرنا ممکن نہیں. کوشش کرتے ہیں جتنا ہو سکے, دامن وقت میں جتنی گنجائش ہوتی ہے اس کے حساب سے جتنا کر سکیں وہ ہم کرتے ہیں. مفتی عامر صاحب پہلے اگر آپ بس ایک بات یہ بتا دیجیے, چونکہ آج پھر ہماری ناظرین خصوصی نشریات بھی ہوگی یہ ممکنہ لیلۃ القدر کے عنوان سے, ابتداً اس پہ بس مختصر بتا دیجیے پھر ہم سوال جواب پر آتے ہیں. بسم اللہ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل وسیم بھائی, لیلۃ القدر ایک قیمتی سرمایہ ہے رمضان المبارک کا, اور اس کے اوپر جب پوری سورہ قدر ایک پوری سورت نازل ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس رات کی فضیلت اور اہمیت اور عظمت کی طرف خصوصی طور پہ اور باقاعدہ متوجہ کیا ہے. یعنی یہ جو صورت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا. اور پھر اللہ تعالیٰ کس طرح فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر, تمہیں کیا پتہ لیلۃ القدر کیا ہے. پھر جواب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 راتوں سے افضل ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر, تو اس میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے اور خود حضرت جبریل آتے ہیں. حضرت جبریل کا آنا یہ ہے کہ جہاں جہاں اس رات میں شب قدر میں لوگ اللہ کے ذکر میں, اللہ کی عبادت میں کسی بھی شکل میں ہو, تلاوت کی شکل میں ہو, باقاعدہ اللہ کی ضرب لگ رہی ہو, علم کی مجلس سجی ہوئی ہو, نوافل کی محفل لگی ہوئی ہو, ملائکہ کی جماعتیں اترتی ہیں اور پھر خود روح امین حضرت جبریل تشریف لاتے ہیں. ہم بعض اوقات شب برات میں ڈاؤٹ فل ہوتے ہیں کہ ہے کہ نہیں ہے, لیکن اس میں ڈاؤٹ فل نہیں ہے. اس میں ڈاؤٹ فل نہیں ہے کہ رمضان کی طاق راتوں میں تو ہے ہی, تو لہٰذا جب اس میں کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہے اور یہ پتہ ہے کہ اس میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے, یہ پتہ ہے کہ جبریل امین خود تشریف لاتے ہیں, یہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو سلامتی والی رات قرار دیتا ہے, اور یہ پتہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت صدائیں دیتی ہے, پکارتی ہے ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھائیں کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں. تو پھر ہمیں مطلب سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں غافل ہیں, کہاں پڑے ہوئے ہیں. قرآن کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے بندے تجھے تیرے رب کریم سے کس نے غافل کر دیا. یعنی اتنی مقدس رات کہ سال بھر عبادت کریں, پوری زندگی عبادت کریں, یہ ایک رات اس پر غالب آ جاتی ہے. سبحان اللہ, جزاک اللہ. مفتی صاحب نماز جماعت کے عنوان سے خواتین کے تو مسائل آپ نے بتایا کہ نماز کے حوالے سے کہ مرد حضرات کے لیے سوال ہے, نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا اور وہی نماز فرادہ پڑھ لینا, اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھ لینا, ان دونوں کی فضیلت میں ثواب میں کتنا فرق ہے, کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. ویسے بھی کوئی نماز مسجد میں پڑھنا 25 گنا زیادہ ثواب ہے, سیدھا 25 جی, اور جماعت کے ساتھ پڑھنا 27 گنا زیادہ ثواب ہے. اور جماعت میں عرض کروں کہ معذورین کو ہٹا کر یا جن کے ساتھ شرعی عذر ہے ان کو ہٹا کر ہر مرد پر یعنی بالغ پر, مردوں پر یہ واجب ہے, بغیر کسی عذر کے چھوڑ نہیں سکتے. یہاں تک کہ ایک بنی سلمہ کا قبیلہ ہے غالباً, وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس آیا, عرض کی یا رسول اللہ ہمارا گھر کافی دور ہے اور ہمیں فجر کی نماز جب ہم پڑھنے کے لیے آتے تو کافی دور سے آنا پڑتا ہے, ہمیں یہاں مسجد کے قریب گھر مل رہے ہیں, تو اگر ہم خرید لیں تو مسجد پاس ہی ہوگی. تو فرمایا کہ وہیں رکھو, اس لیے کہ تم جب جماعت کے لیے آتے ہو تو تمہارے ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نور عطا فرماتا ہے. اچھا, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود رحمت للعالمین کے کبھی اپنی ذاتیات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا, ولیکن یعفو ویصفا, ہمیشہ عفو درگزر سے کام لیا, پوری سیرت طیبہ اٹھائیں. لیکن ایک مرتبہ جماعت کے لیے کھڑے تھے, تشریف فرما تھے, تو تھوڑی جماعت روکی, توقف فرمایا اور فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ جو بغیر کسی عذر کے جو مرد حضرات جماعت کے لیے نہیں آئے تو میں جاؤں اور ان کے گھروں کو جلا دوں. یعنی یہ بہت سخت تنبیہ ہے کہ بغیر شرعی عذر کے جماعت کو ترک نہیں کرنا چاہیے. اچھا, شب قدر کے حوالے سے میں عرض کروں گا ایک بات, قبلہ مفتی صاحب نے بڑے پیارے انداز میں بیان فرمایا. بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ متعین کیوں نہیں ہے,
متعین ہوتی ہم آرام سے ایک رات عبادت بتاؤ کرتے بھائی والی رات ہے، جی. بتاؤ. تو یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنی رضا کو نیکیوں میں پوشیدہ رکھا تاکہ بندہ کسی نیکی کو بھی چھوٹا نہ سمجھے واہ واہ. اور چھوڑے نہیں. اللہ رب العالمین نے اپنی ناراضگی کو گناہوں میں پوشیدہ رکھا تاکہ بندہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو چھوڑ دے اور اللہ کی ناراضگی کا موجب نہ بنے. اسی طریقے سے ماہ رمضان میں شب قدر کو مخفی رکھا تاکہ بندہ آخری پورے عشرے میں اس کی تگ و دو کرے. کیونکہ اگر یہ ظاہر ہوتی، متعین ہوتی، تو میرے بھائی مجھے بتائیں کہ ایک رات میں عبادت کا ثواب 1000 مہینے، تو پھر اس رات میں گناہ کرنے کا وبال کیا ہوتا؟ تو یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اس نے پوشیدہ رکھا. اور آخری بات کہوں گا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے جب اعتکاف فرمایا نا یہ آخری عشرے کا، تو 23 کو بھی شب قدر آئی ہے، 27 کو بھی آئی ہے، تو آپ نے شب قدر کے بعد اعتکاف ختم نہیں فرمایا، صحیح ہے. بلکہ 29ویں کو گزار کر اس کے بعد جب چاند نظر آیا تو تب آپ نے اعتکاف کو ختم فرمایا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان ختم نہیں ہوتا، آخر تک رمضان رہتا ہے. نہیں نماز جماعت کی فضیلت کے حوالے سے بھی اور شرکت کے حوالے سے فقہی طور پہ بھی بتا دیجیے پہلے تو آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہ کیا کہنا، ظاہر ہے کہ یہ تمام لمحات جتنے بھی ہیں ان سب سے استفادہ کرنا چاہیے. یہ قیمتی لمحات ہیں، یہ سنہری لمحات ہیں. اور الفرصت و تمر و مر الصحاب، مولا کا جملہ ہے کہ فرصت کے جو لمحات ہوتے ہیں نا یہ غنیمت کے لمحات ہوتے ہیں. یہ اس طرح سے گزر جاتے ہیں جس طرح سے آسمان پر سے بادل گزر جاتا ہے کہ کب آیا اور کب چلا گیا پتہ بھی نہیں چلا. تو اسی طریقے سے یہ لمحات، ابھی ماہ رمضان کل کی بات ہے کہ ہم انتظار کر رہے تھے کہ چاند ہوگا پتہ چلے گا اور ماہ رمضان شروع ہوگا. اب یہ پورا ماہ رمضان اختتام کی طرف آ گیا. صحیح ہے. تو اس کے اندر اسی طریقے سے یہ لمحات بھی اگر گزر 29 کا چاند ہوا تو اگلے منگل کو میرے خیال میں روزہ نہیں ہوگا. ہاں ایسے بالکل ایسے بالکل ایسے ایسے بالکل تو ایسے. آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ پروردگار عالم نے سورہ والعصر کے اندر زمانے کی قسم کھائی ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ زمانہ گواہ ہے اس بات کے اوپر، زمانے کی قسم کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں. اس کو سمجھانے کے لیے امام فخر الدین رازی نے ایک مثال عرض کی تھی کہ مجھے یہ جملہ سمجھایا اس شخص نے جو برف بیچ رہا تھا گرمی کے موسم میں، اور اس نے یہ صدا لگائی تھی کہ ارحموا من یذوب راس مالہ، کہ اس پر رحم کرو کہ جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے. ہائے ہائے. کہ اگر خریدنا ہے تو خدا کے لیے خرید لو، ورنہ یہ سرمایہ میرا انتظار نہیں کرے گا. یہ پیرشیبل آئٹم ہوتی ہے نا. ہاں تو بالکل اسی طریقے سے یہ جو وقت ہے یہ بھی پیرشیبل ہے. تو یہ لمحات جو مل رہے ہیں، جو راتیں مل رہی ہیں، طاق راتیں مل رہی ہیں، ان کا انسان جتنا زیادہ فائدہ اٹھائے اتنا ہی اچھا ہے. اسی طریقے سے ماہ رمضان کے بعد بھی، ماہ رمضان میں تو اور بھی، لیکن یہ کہ ماہ رمضان کے بعد بھی مسجد تو اپنی جگہ پر ہے، انسان اس میں جانے آنے کو قطعاً ترک نہ کرے. جماعت نماز کے اندر شرکت کو یقیناً ترجیحی بنیادوں پر انسان کو اختیار کرنا چاہیے. بہت زیادہ ثواب اس کا بیان کیا گیا. روایتوں کے اندر یہاں تک آیا کہ ہر فرد کہ جو جماعت کے اندر شریک ہوتا ہے تو وہ اپنے وجود کے ساتھ جب عدد میں اضافہ کرتا ہے تو نماز جماعت کا ثواب بھی اسی عدد کے اعتبار سے بڑھتا چلا جاتا ہے. تو یہ ایک طرح سے وہ منزل ہوتی ہے کہ جہاں پر کیلکولیٹرز فیل ہو جاتے ہیں، کہ جو حساب کر سکیں کہ یہ کتنا ثواب ہوگا. یہ تو پھر خدا جانے، پروردگار عالم کے علم میں ہے کہ انسان کو کتنا ثواب ملے گا. بہرحال بہت تاکید ہے کہ انسان مسجد میں جا کر نماز جماعت پڑھے، لیکن یہ کہ بہرحال ہمارے یہاں اس کو واجب نہیں کہا گیا. صحیح. یہ ضرور کہا گیا کہ اگر کوئی اس کو کم اہم سمجھتے ہوئے ترک کر رہا ہے تو یہ جائز نہیں ہوگا. ہاں اچھا اچھا یہ کہا یعنی اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ انفیریئر چیز ہے بھائی چلتا ہے، نہیں، یہ نہیں. اگر واقعاً وہ اس وقت فرض کیجئے کہ مسجد میں جانے میں طبیعت پوری طریقے سے آمادہ نہیں ہے اور وہ گھر میں بھی نماز پڑھ لے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے کوئی حرام کام انجام دیا، لیکن اس کے دل میں ایک افسوس تو ہونا چاہیے کہ ایک اپارچونٹی تھی کہ جو میں حاصل نہیں کر پایا. یعنی وہ اپنے آپ کو محروم سمجھے، یہ نہ سمجھے کہ اس نے کوئی بہت بڑا تیر مارا ہے یا کوئی کارنامہ کیا ہے. لہذا اگر مسجد میں جا کر نماز جماعت کو پڑھنے کو وہ تھوڑا سا خفیف سمجھتا ہے، یہ قطعاً جائز نہیں ہوگا. اس بنا پر چھوڑنا یہ تو قطعاً جائز نہیں ہوگا. لیکن یہ کہ بہرحال اگر وہ اپنے آپ کو محروم سمجھتے ہوئے کہ میں اتنے بڑے ثواب سے محروم رہا، میں نے اپنی طبیعت کی آمادگی نہ ہونے کی وجہ سے اس کار خیر کو انجام نہیں دیا، تو بہرحال اس کو حرام نہیں کہا جائے گا. ہمارے پاس ایک منٹ اور ہے، 3 منٹ ہے. تو یہ ایک سوال تھوڑا سا متعلقہ بھی ہو گیا ہے مجھ سے. وہ کہہ رہے جی میرے بھائی کا بازو ٹوٹ گیا، پلاسٹر آیا ہوا ہے، تو وہ وضو کیسے کریں؟ اور وضو غسل دونوں کا بتا دیجیے مفتی عامر صاحب. جی ہاں، باقی دیکھیں جتنے بھی اعضاء ہیں اس پہ تو پانی بہایا جائے گا. صحیح. اور جہاں پہ پلاسٹر ہے وہاں پر وہ مسح کر لیں گے. جبیرے کا جو حکم ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ پٹی ہو، پلاسٹر ہو، اس کے اوپر مسح کر لیا جائے گا اور باقی اعضاء پہ وہ پانی پھیر لیں. یعنی جب کوئی چیز زخم کے باعث جلد پر جو ہے وہ پلاسٹر، پٹی، لکڑی کچھ بھی آ جائے نا، تو اب آپ کو جلد پہ پانی پہنچانا واجب نہیں رہا. غسل میں بھی یہی ہوگا بالکل؟ دوسرا کیا تھا؟ غسل میں بھی یہی ہوگا بالکل؟ جی بالکل یہی ہوگا. اس میں فقہی طور بالکل ایگزیکٹلی سیم، بالکل صحیح. ٹھیک. اچھا یہ مجھے بتا دیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ
رمضان میں جو قرآن پاک شروع کیا ہے ختم نہیں کر سکے ہوں تو وہ رمضان کے بعد اس کو آگے بڑھا دیں یا پھر اس کو اگلے رمضان میں وہی سے کنٹینیو کریں؟ دیکھیں بہتر تو یہ تھا کہ رمضان میں نفلی ثواب جو ہے فرض کے برابر ہے تو قرآن پڑھنے کا بے انتہا ثواب ہے، اسی میں مکمل کرنا چاہیے تھا۔ ابھی بھی 10 دن باقی، ابھی بھی تقریباً 6 دن باقی ہیں، 6 دن، ایک ہفتہ باقی ہے، تو اس میں بھی ختم کر سکتے ہیں، لیکن خدا نہ خواستہ نہ کر پائے تو گناہگار نہیں ہوں گے۔ آپ اس کو جاری رکھیں اور رمضان کے وسیلے سے آپ یہ عہد کریں کہ مولا اب یہ پورے سال انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اچھا ایک بات اور بھی عرض کروں گا کہ جماعت سے کوئی خدا نہ خواستہ نماز نہ پڑھ سکے تو یہ نہ کہے کہ یہ بھی گیا تو نماز ہی نہ پڑھو، ہاں تو نماز کم از کم پڑھ لیں تاکہ فرض کا وبال اس پر نہ رہے، فرض ادا ہو جائے اور انشاءاللہ اس کو ثواب بھی ملے گا، لیکن جماعت چھوڑنے کا بغیر کسی عذر کے گناہ ہوگا۔ ہاں بالکل صحیح، ٹھیک ہے۔ وہ تصاویر وغیرہ کے بارے سے آپ نے بتایا تھا، شاید وہ بات پوچھ رہے ہیں کہ مطلب اگر مثال کے طور پہ گھر میں کسی مرحومین کی ان کی تصاویر لگائی ہوئی تو اس بارے میں بہتر یہ کہ جب نماز کی ادائیگی ہو رہی ہو تو ایسی جگہ پہ گھر کے حصے میں نہ پڑے جہاں پر تصویر ہے، یا اگر گھر چھوٹا سا ہی ہے تو ان تصویروں کو فور دا ٹائمنگ الٹ دیں، ایسا کچھ کر لیں، یہ بہتر ہے؟ جی ہاں بالکل مناسب ہے کہ اگر تصاویر موجود ہے وہاں پر تو اگر نماز وہاں پڑھے تو نماز ہو جائے گی، لیکن یہی بات تھی کہ وہ نماز مکروہ ہے۔ مکروہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ثواب کم ہو جائے گا، یعنی فرض کیجئے کہ اگر اس کو 100 روپے ملنے والے تھے پروردگار کی طرف سے تو 5 روپے 10 روپے 15 روپے کم ملیں گے، لیکن یہ کہ بہرحال 100 روپے تو میں نے سمجھانے کے لیے کہا، آپ کروڑ سے شروع کر سکتے ہیں، ارب سے شروع کر سکتے ہیں، ثواب تو خیر اس سے بھی زیادہ ہوگا، لیکن یہ کہ بہرحال تصاویر کے ہوتے ہوئے نماز ہو جاتی ہے، مکروہ مانا گیا ہے، نماز کا ثواب کم ہو جائے گا۔ یہ کیا جا سکتا ہے کہ اس تصویر کو الٹ دیا جائے، اس کے اوپر پردہ ڈال دیا جائے، یا کوئی بھی ایسا کام کیا جائے کہ جس سے اس وقت وہ تصویر نظر نہ آئے، بس کافی ہے۔ اور اس پہ آپ ہمارے یہ تکرار ہے کہ کر دیں، سامنے اگر تصویر لگی ہوئی آویزہ ہے تو ضروری ہے کہ اس کو ہٹایا جائے یا اس کو الٹ دیا جائے، ضروری ہے۔ جی ہاں، اگر وہ تصویر لگی ہوئی ہے سامنے اور آپ نے نماز پڑھی تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، واجب الاعادہ ہوگی۔ ہاں یعنی اگر دوران نماز اس تصویر پہ نظر پڑی تو یہ حکم آئے گا یا نہیں؟ تصویر کا ہونا کافی ہے؟ جی ہاں جی ہاں، ہاں ٹھیک ٹھیک۔ مفتی عامر صاحب آخر میں اگر آپ اس خود بھی وہ ویسے ہمیں کیا یہ سوال ہو گیا، ہیٹر کے سامنے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بھائی ہیٹر میں کیا مسئلہ ہے؟ ہاں ہیٹر کے سامنے پڑھ سکتے ہیں، ایئر کنڈیشن کے سامنے بھی پڑھ سکتے ہیں، فریج کے سامنے پڑھ سکتے ہیں، فریج کے سامنے نہیں پڑھ سکتے، فریج کے سامنے پڑھ سکتے ہیں، واشنگ مشین کے سامنے پڑھ سکتے ہیں، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی بھی بہت شکریہ تمام روم کولر رہ گیا ہے، روم اس کے سامنے، اور واٹر کولر بھائی آپ سب پڑھیں، آپ نماز پڑھیں بس۔ بہت شکریہ تمام علماء کرام کا، بہت شکریہ۔ بریک کے بعد انشاءاللہ جناب قاری محسن صاحب اذان فجر دیں گے انشاءاللہ۔ کی دعا وبصوم غد نويت من شهر رمضان، میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد
رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاک اللہ. بہت نوازش. جناب قاری محسن صاحب اذان فجر دینے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. اہلیان پاکستان 24 رمضان المبارک میں داخل ہو گئے ہیں. دنیا کے مختلف ممالک میں 25واں روزہ شروع ہو گیا ہے. ماہ مبارک کی آخری گھڑیاں جاری ہیں اور بہت تیزی سے یہ مہینہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. روزانہ کسی نبی علیہ السلام کی دعا جو قرآن پاک میں درج ہے اس سے ہم اختتام کرتے ہیں. اور چونکہ لوگوں نے کہا ہے کہ حوالہ بھی دے دیا کریں تو سورہ شعراء کی یہ آیت ہے 169 جو کہ حضرت لوط علیہ السلام نے جب قوم کا جو ناشائستہ کردار تھا اس سے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے یہ دعا کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی نجنی و اہلی مما یعملون. ربی نجنی و اہلی مما یعملون. اے رب تو مجھے اور میرے گھر والوں کو اس کام کے وبال سے نجات عطا فرما جو یہ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو انشاءاللہ ہر قسم کے شر سے اور فتنے سے اور فساد سے محفوظ رکھیں انشاءاللہ. آیت کریمہ سے بھی اختتام کرتے ہیں. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ اللَّهَ إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِّ الْمُؤْمِنِينَ. بشرطِ صحت و سلامتی و زندگی اب سے کچھ گھنٹوں بعد یعنی کہ 1:45 میں ملتے ہیں انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر.